ایک قطرہ آب، اس سے زیادہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن قدرت آواز دے رہی کہ دیکھو ہم نے تمہیں اسی ایک قطرہ آب سے ایک حسین انسانی پیکر دے دیا، جس جگہ پر آنکھیں ہونا چاہیے اسی جگہ پر آنکھ دی، جس جگہ پر کان ہونا چاہیے وہاں پر کان دیے، جس جگہ پر ناک ہونا چاہیے اس جگہ پر ناک دی، جس جگہ پر دہن ہونا چاہیے اس جگہ پر اس نے دہن دیا، جس مقام پر ہاتھوں کی مناسبت تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھے، جس جگہ پر پیروں کی ضرورت تھی وہاں پر پیر دیے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ ترتیب جو اس نے انسانی جسم کو عطا کی ہے، اس ترتیب سے ہٹ کر اگر اس نے اعضاء دیے ہوتے، مثلا ہاتھوں کی جگہ پیر ہوتے تو آپ کیسے لگتے، آنکھوں کی جگہ کان ہوتے تو آپ کیسے نظر آتے، کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی تو کیا برائیاں پیدا ہو جاتی، کان کی جگہ پر ناک ہوتی تو کیا مصیبت آ جاتی۔ یعنی یہ پروردگار کا ایک عظیم احسان ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم فقط ایک قطرہ آب تھے، ہم فقط ایک پانی کا قطرہ تھے، مگر اسی پانی کے قطرے سے اس نے ایک بہترین مرقع تیار کر دیا، ایسا بہترین مرقع کہ جسے خود پیدا کرنے کے بعد خود پیدا کرنے والے نے اپنی خلاقیت پر ناز کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین پیدا کیا ہے۔ تو جو ایک قطرہ آب تھا اس سے ایک بہترین انسان اس نے بنا دیا، اس لیے قدرت نے مطالبہ کیا کہ ہم نے چونکہ تمہیں اتنا بہترین وجود عطا کیا ہے، لہذا تمہارا یہ فریضہ ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم ہمارے احسان کو محسوس کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اچھا دیکھو ہم نے کیسے کیسے ترقی دے کر تمہیں اس وجود کی منزل تک پہنچایا ہے۔ تم ابتدائی مرحلے میں فقط ایک قطرہ آب تھے، ہم نے قطرہ آب کو ترقی دی، اور اب قرآن مجید میں اس ترقی کا اس نے خود اظہار کیا، اعلان کیا، تذکرہ کیا۔ خلق الانسانو، ہم نے انسان کو پیدا کیا، کس انداز سے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ انسان ایک جمع ہوا خون تھا، قطرہ آب سے یہ جمع ہوا خون بنا، اور جمے ہوئے خون سے قدرت نے آواز دی کہ دیکھو یہ ہمارا احسان کہ اس جمے ہوئے خون میں کہیں آنکھیں نہیں تھی مگر ہم نے آنکھیں بنائی، اس جمے ہوئے خون میں کہیں ہڈیاں نہیں تھیں مگر ہم نے ہڈیاں بنائی، اس جمے ہوئے خون میں کہیں پر ہاتھ نہیں تھے ہم نے تمہیں ہاتھ دیے، اس جمے ہوئے خون میں کہیں پر پیر نہیں تھے ہم نے تمہیں پیر دیے، اس جمے ہوئے خون کا کوئی وجود نہیں تھا ہم نے تمہیں وجود دیا، اور جب وجود دیا تو ہم اس کے حقدار ہیں کہ تم ہماری تسبیح پڑھو، تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری اطاعت کرو۔ اور دیکھو ہمارے احسانات، دیکھو ہمارے احسانات، دیکھو تم ابتدائی مرحلے میں ایک قطرہ آب تھے، قطرہ آب سے ہم نے جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون سے ہم نے انسانی پیکر بنایا، ہاتھ دے دیے، پیر دے دیے، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، ناک دے دیے، مگر تم ابھی بھی عالم وجود میں نہیں آئے تھے، تم شکم مادر میں تھے۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں شکم مادر سے اس دنیا میں قدم رکھنے کا موقع فراہم فرمایا، اور دیکھو آج تم جتنے بھی قوی ہو، جتنے پڑھے لکھے ہو، جتنے باصلاحیت ہو، یہ سب ہمارا احسان ہے، یہ سب ہمارا احسان ہے، اس لیے کہ جب تم ماں کے شکم سے باہر آئے تھے تو طاقتور نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، فاضل نہیں تھے۔ ذرا آپ غور تو فرمائیے، پروردگار نے انسان کی اس کیفیت کا اعلان کیا جو پیدائش کے بعد، ذرا ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ مائک تو چلے گا؟ اچھا بھائیو، جب بجلی آئے گی تب مائک چلے گا۔
سب مل کر باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے. تو اللہ نے آواز دی، ہم نے مکمل تمہیں انسانی وجود تو دے دیا، ہاتھ پیر دے دیے، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، ناک دے دی، مگر ابھی تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، شکم مادر میں تھے. اب یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں قدم رکھنے کا موقع دیا. لیکن سنو، جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری عجیب و غریب حیثیت تھی. تم آج پڑھے لکھے ہو، لیکن جب تم اس دنیا میں آئے تو پڑھے لکھے نہیں تھے. اب قرآن مجید نے انسانی کیفیت کا اعلان کیا، توجہ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اپنی ماؤں کے شکم سے باہر آئے تو مطلب جاہل تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. بھائی میرا مجمع ایک ایک لفظ پر توجہ رکھے گا، نتیجے میں انشاءاللہ لطف آئے گا. اللہ نے آواز دی، تم جب پیدا ہوئے تو پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، مطلق جاہل تھے. اچھا صرف جاہل ہی نہیں، آج کا انسان کتنا طاقتور ہے، کتنا قوی ہے، دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنی مٹھی میں لے لینے والا انسان. لیکن اللہ کہتا ہے جب تم پیدا ہوئے تو طاقتور نہیں تھے، یہ طاقتور ہم نے تمہیں بنایا ہے. تم جب پیدا ہوئے تو تمہاری کیفیت عجیب و غریب تھی. میری طرف متوجہ رہیے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے آواز دی، ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ کمزور تھا. جب انسان کو پیدا کیا تو یہ کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ اگر اسے چیونٹی بھی کاٹے تو یہ اس چیونٹی کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. ماں سہارا دے تو چیونٹی سے نجات ملے، باپ مدد کرے تو تکلیف سے نجات ملے. مگر آپ ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ کا احسان کہ یہ کمزور انسان جب پیدا ہوا تو چیونٹی کو بھی ہٹانے کی طاقت نہیں تھی، مگر جب پیدا ہونے کے بعد ترقی کی راہوں پر اس نے قدم رکھا تو اب یہ اتنا طاقتور بنا کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے قدموں کے نیچے آ گئیں، اس کی مٹھی میں آ گئیں. یہ انسان فاتح اعظم بن گیا، پوری دنیا کا فاتح. ذرا آپ غور تو کیجئے، یہ اس انسان کا کارنامہ ہے جو پیدا ہوا تھا کمزور، مگر جب طاقتور بنا تو ہواؤں میں اڑنے لگا، فضاؤں میں اڑنے لگا، طاقتوں کو کنٹرول کرنے لگا. اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے نائٹروجن بم بنایا. یہ سب انسانی طاقت کے مظاہرے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ اس انسان کی طاقت کے مظاہرے ہیں جو کمزور پیدا ہوا تھا. تو میں ایک بات کہتا ہوں، جب کمزور پیدا ہونے والا انسان فاتح آدم بن سکتا ہے تو جو پیدا ہی اتنا طاقتور ہوا ہو کہ کلہ ارض سیر دیا ہو. اللہ اللہ. وہ انسان جو کمزور ہوا تھا، جو چیونٹی سے بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہی انسان جب ترقی کی راہوں پر آیا تو ہوا میں اڑنے لگا، فضاؤں میں اڑنے لگا، ساری طاقتیں قبضے میں لے لی اس نے، فاتح آدم بن گیا. تو جب کمزور انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے تو جو پیدا ہی طاقتور ہوا ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی کلہ ارض چیر ڈالا ہو، اب اگر وہ جوانی میں خیبر کی بنیادیں ہلا دے، صلوات بھیجیے محمد. ایک صلوات اور بھیج دیجیے مل جل کر بآواز بلند. اچھا، تو پیدائش کے بعد اس انسان کی پہلی کیفیت یہ تھی کہ بالکل کمزور تھا، طاقت نہیں تھی اس کے پاس، توانائی نہیں تھی. لیکن یہ ترقی کرتے کرتے اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق بن گیا. اچھا، دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کی شکم سے باہر آئے، جب تم پیدا ہوئے تھے
کچھ نہیں جانتے تھے، مطلق جاہل تھے۔ بھائی توجہ دیجئے گا، یہ انسان جب پیدا ہوا تو مطلق جاہل تھا، لیکن اب جب یہ ترقی کی راہوں پر آیا تو ٹی وی اس نے بنایا، ٹیلی ویژن اس نے بنایا، فریج اس نے بنائی، بجلی اس نے پیدا کی، پنکھے اس نے بنائے، کیمرہ اس نے بنایا، فریج اس نے بنائی، جو ٹی وی اس نے بنایا، موبائل اس نے بنایا، ہوائی جہاز اس نے بنایا، پانی کے جہاز اس نے بنائے۔ کتنا بڑا عالم ہو گیا یہ انسان! پیدا ہوا تھا جاہل، توجہ دیجیے گا، پیدا ہوا تھا جاہل مگر ترقی کیا اس نے، تو اب ساری دنیا میں اس کے علم کے چرچے ہیں۔ کالجز اس نے کھولے، یونیورسٹیاں اس نے کھولی، علم منطق پر بحث اس نے کی، اس میں فلسفہ اس نے ایجاد کیا، ہوائی جہاز اس نے بنایا، ہائیڈروجن بم اس نے بنایا، نائٹروجن بم اس نے بنایا، ٹی وی اس نے بنایا، موبائل اس نے بنایا، فون اس نے بنایا۔ سوچو جب جاہل انسان ترقی کر کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو جو انسان پیدا ہوتے ہی وقت اتنا بڑا عالم رہا ہو کہ توریت پڑھ رہا ہو، زبور پڑھ رہا ہو، انجیل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اب اگر جوانی میں وہ منبر پر بیٹھ کے کہے جو چاہو پوچھو، اللہ اللہ، ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد عالم۔ میں اپنے اس محترم مجمع کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آل محمد کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اگر سمجھنے کی خواہش ہے تو پہلے اپنے کو سمجھو، آل محمد تو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب تم کچھ نہ تھے اور اتنے ہو گئے تو جو پیدائشی کے وقت سب کچھ تھے، اب دیکھیے پورا دعویٰ کر رہا ہوں بغرا کے اس منبر سے، خدا کی قسم کسی عام انسان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، یہ آل محمد وہ ہیں جن کا مقابلہ میدان علم میں معصوم انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ میں ہوا میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو بات کہتا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ دیکھیے میں نے دعویٰ کیا میدان علم میں آل محمد کا مقابلہ کوئی گناہگار انسان تو جانے دیجئے، یہ معصوم انبیاء نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل کے طور پر میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ جناب عیسیٰ سے منسوب۔ ایک روز جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ دیکھیے آپ اپنے کان کھڑے مت کیجئے گا، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ آج شام تک مر جائے گا۔ ذرا صحابیت کا کردار دیکھیے گا، نبی نے کہا تھا یہ شام تک مر جائے گا تو ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، مگر تاریخ کہتی ہے نہیں، یہ لوگ توہ میں لگ گئے دیکھیں مرتا ہے کہ نہیں۔ نبی کے قول پر ایمان کی شان دیکھیے، توہ میں لگ گئے دیکھیں مرتا ہے کہ نہیں۔ اب رات میں جب اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ فوراً دوڑے ہوئے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا تھا فلاں آدمی رات تک شام تک مر جائے گا۔ کہاں کہا تھا؟ کہا مگر وہ تو نہیں مرا۔ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا نہیں مرا۔ دیکھیں عیسیٰ نے جو خبر دی تھی مرنے کی، لوح محفوظ پر اس کے نام کے آگے آج موت لکھی تھی۔ عیسیٰ نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کر موت کی خبر دے دی، مگر قرآن خود کہتا ہے
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس حکم کو چاہتا باقی رکھتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ تو عیسیٰ کو جو موجود تحریر لوح محفوظ کی تھی اس کا تو پتا تھا، مگر اللہ اس کی زندگی کی تحریر بدلنے والا ہے یہ عیسیٰ کو نہیں معلوم تھا۔ اب جو صحابہ نے کیا کہا زندہ ہے تو کہا ہم کو لے چلو۔ اب جو جا کے دیکھا جناب عیسیٰ نے تو خود ان کے حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس کے قریب گیا، کہا بھائی یہ بتاؤ آج تم نے صبح سے شام تک کیا کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جو میرا روٹین ہے اسی روٹین کے مطابق میں نے کام کیا۔ میں قوم سے لکڑہارا ہوں، جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں، جو پیسے ملتے ہیں اسے لے کے گھر آتا ہوں، بیوی بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہوں۔ آج اتفاق سے میری لکڑی نہیں بکی، میں لکڑی لے کے چلا آیا، گھر پر پہنچا، میں نے بیوی سے کھانا مانگا، میں کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ ایک سائل دروازے پر آ گیا، اس نے اپنی بھوک کا اظہار کیا، ہم نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اٹھا کے اس سائل کو دے دی۔ عیسیٰ نے کہا بس تیرے اسی عمل نے تیری زندگی کی تحریر بدل دی، تو آج مرنے والا تھا مگر تیرے اس صدقے نے تیری جان بچا دی۔ دیکھیں جب اس لکڑہارے نے پوری تفصیل بتائی تب عیسیٰ کی سمجھ میں آیا کہ اس کی زندگی باقی کیوں رہ گئی۔ تو عیسیٰ کو لوح محفوظ کی پہلی تحریر تو معلوم تھی لیکن دوسری تحریر کیا آنے والی ہے یہ عیسیٰ کو علم نہیں تھا، مگر ہمارے اماموں کی شان الگ ہے، وہ لوح محفوظ کی پہلی تحریر بھی جانتے ہیں، لوح محفوظ کی بدلی ہوئی تحریر بھی جانتے ہیں، اور اس کی دلیل حسین اور راہب کا واقعہ ہے۔ راہب کی زندگی میں پہلے اولاد نہیں تھی مگر حسین نے کہا میں دیا، حسین جانتے تھے تقدیر بدلے گی۔ حسین جانتے تھے تقدیر بدلے گی، اور یہ دنیا چاہے ہمیں کچھ کہے ہمارا تو ایمان یہ بھی ہے کہ صرف حسین ہی نہیں خود رسول بھی جانتے تھے کہ اس کی زندگی کی تحریر بدلے گی۔ ابھی جو تحریر ہے اس میں لکھا ہے اولاد نہیں، مگر رسول جانتے تھے اس کی تقدیر کی تحریر بدلے گی، اس کی تقدیر میں اولاد لکھی جائے گی۔ اے میرے رسول جب آپ جانتے تھے تقدیر بدلے گی تو پھر آپ نے پہلی منزل میں کیوں کہہ دیا کہ تیری قسمت جو اولاد نہیں ہے؟ کہا میں نے یہ اسی لیے کہا تھا تاکہ میرا حسین اٹھ کے اولاد دے، دنیا میرے حسین کو پہچانے۔ میں خود بول سکتا تھا مگر میں نہیں بولا۔ اب پہلے تم یہ بتاؤ غدیر کس مقام کا نام ہے؟ ہم نے کہا اے میرے رسول غدیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کا نائب پہچانا جائے، جہاں آپ کا جانشین پہچانا جائے۔ کہا میں خاموش اسی رہا تاکہ آج میری مسجد حسین کے لیے غدیر بن جائے، دنیا جان لے ایک علی میرا جانشین ہے، ایک حسین میرا جانشین ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے معصومین جو لوح محفوظ کی تحریر ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو بدلنے والی ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ بس اب بہت توجہ رکھیے گا، ہمارے معصومین پہلا حکم الہی بھی جانتے ہیں، اور جو حکم بدل جانے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ بدلے ہوئے حکم کی بھی خبر دیتے ہیں، پہلے والے حکم کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہمارے معصومین دونوں طرح کی تحریروں کی خبر دیتے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی خبر بدلنے والی ہے، کون سی خبر بدلنے والی نہیں ہے؟ بھائی ایک اللہ کا حکم وہ ہے جو بدل سکتا ہے، ایک اللہ کا حکم وہ ہے جو بدلنے والا نہیں ہے۔ معصوم خبر دیتے ہیں دونوں کی، تو
تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ کون سی بدلنے والی خبر ہمارا معصوم دے رہا ہے، کون سی نہ بدلنے والی خبر ہمارا معصوم دے رہا ہے؟ تو اب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے اس کا بیان کیے ہوئے قانون کو یاد رکھنا کہ معصوم کے بیان سے یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بدلنے والا خدا کا حکم ہے یا مستقل رہنے والا خدا کا حکم ہے۔ اگر ہمارا معصوم کوئی بات انشاءاللہ لگا کر کہہ دے تو یا جان لیجئے یہ حکم بدلنے والا ہے، اور اگر بغیر انشاءاللہ کوئی بات ہمارا معصوم کہہ دے تو اتنا سمجھ لیجئے تختہ زمین الٹ سکتا ہے، لیکن معصوم کی کہی ہوئی بات بدل نہیں سکتی۔ بھائی یہ بات طے ہو گئی، معصوم بغیر انشاءاللہ کے جب کچھ کہتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ بھائی توجہ دے رہے ہیں نا آپ؟ بھائی جب دعوت ذوالعشیرہ میں سب جمع ہو گئے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہ انشاءاللہ خلیفہ ہوگا۔ بغیر انشاءاللہ علی کی خلافت کا اعلان کر کے نبی نے بتا دیا دنیا بدل جائے علی کی خلافت نہیں بدل سکتی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ جو بات معصوم انشاءاللہ کے ساتھ کہے اس بات کے بدلنے کے چانسز ہیں، لیکن جو بات بغیر انشاءاللہ کہے وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں میں اگلا جملہ اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک کہ آپ بھرپور توجہ نہیں دے دیں گے، اس لیے کہ اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے میرا پورا مجمع میرے اس جملے کو سراہے گا، مجھے اس کی داد دے گا، صلوات بھیجے گا، نعرہ لگائے گا۔ لہذا توجہ سے سنیے گا، میرا معصوم انشاءاللہ کے ساتھ کوئی بات کہے تو اس بات کے بدلنے کے چانسز ہیں، اور اگر بغیر انشاءاللہ کہے تو پھر وہ بات کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ بھائی 39 دن تک جب جنگ خیبر فتح نہیں ہو پائی تو میرے نبی نے بغیر انشاءاللہ کہا تھا کل میں عالم علی کو عطا کروں گا۔ جو بغیر انشاءاللہ کہہ دیا تو اب یہ عالم علی کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ابھی میں نے وہ بات نہیں کہی ہے جس پر مجھے آپ کے نعروں کی ضرورت ہے۔ بھائی میرے نبی نے انشاءاللہ کے بغیر کہا، کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا، کل میں علم عطا کروں گا۔ اب پھر ایک لفظ آ گئی جس کی وضاحت ضروری ہے۔ نبی یہ نہیں کہا کہ میں علم دوں گا، یہ نہیں کہا کہ علم دوں گا، کہا علم عطا کروں گا۔ بھائی عطا میں اور دینے میں فرق ہے۔ جو چیز دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے، جو چیز عطا ہو وہ واپس نہیں ہوتی۔ بھائی آپ جاگ گئے نا تو جملہ سنیے، جو چیز دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے، جو عطا ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتی، ملکیت بنتی ہے۔ نبی نے سورہ برات دیا تھا اس لیے واپس ہو گیا، خیبر میں علم عطا ہوا تھا اسی لیے یہ علی کی ملکیت ہے، اور علم علی کی ملکیت ہے۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ آج علم صرف علی والوں کے ہاں ملتا ہے، غیروں کے ہاں نہیں ملتا۔ یہ علم چونکہ علی کی ملکیت ہے اس لیے صرف علی والوں کے ہاں ملتا ہے۔ اور اب میں اپنی اس بات کی پھر دلیل دے سکتا ہوں کہ عطا ہونے والی چیز ملکیت بنتی ہے، جو چیز دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے، جو چیز عطا ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتی۔ سلیمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ بارگاہ الہی میں دعا مانگی، رب اغفر لی، اے میرا اللہ میرا استغفار قبول کر لے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ حکومت دے دے،
سلیمان نے کیا کہا؟ حکومت دے دے. دعا اللہ نے قبول کی، لیکن قبولیت کے بعد جب اس نے ملک اور حکومت دینے کا اعلان کیا تو تھوڑی سی لفظیں بدل دی. سلیمان نے کہا تھا دے دے، اللہ نے کیا کہا؟ ھذا عطاؤنا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا، کہا ہم نے عطا کر دیا. بھائی توجہ دیجیے گا، ہم نے عطا کر دیا. فَأَمْنٌ اور ہم سے بغیر حساب ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی، چاہے اسے رکھو یا بانٹ دو، ہم تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے. بھائی حساب نہ لینے کا اعلان اللہ نے اسی لیے کیا کہ حکومت اس نے عطا کی تھی، اور جو چیز عطا ہو جائے وہ ملکیت بنتی ہے، اور جو چیز ملکیت بن جائے اس میں اختیار رہتا ہے، چاہے رکھی جائے چاہے بانٹ دی جائے. اللہ نے سلیمان سے کہا یہ حکومت ہم نے تمہیں عطا کر دی. اچھا میرے دوستو توجہ دینا، سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا کر دی. کتنی بڑی حکومت تھی؟ ہواؤں پر حکومت، طیور پر حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت. پوری دنیا میں ایک پتا بھی سلیمان کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی سلیمان کی، مگر ہماری جان قربان اپنے آقا اور مولا علی پر سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی، علی نے اسی حکومت کے بغیر، اسی حکومت کے برابر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی. جتنی بڑی سلطنت تھی سلیمان کی، اس سلطنت کے برابر میرے مولا نے زکوٰۃ دے دی. اچھا تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے کے لیے اپنی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. مسجد میں میرا مولا تشریف فرما ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ علی کی جوتیاں بہت بوسیدہ ہیں، کمزور. یہ کونین کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے دور امامت میں کسی انسان کی دی ہوئی نہ ہو، اس لیے علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہن رہے. اتنے میں آ گئے ابن عباس، مولا کے چچیرے بھائی بھی ہیں، مولا کے شاگرد بھی ہیں. جیسے ہی ابن عباس نے مسجد میں قدم رکھا، مولا علی نے پوچھا اے ابن عباس یہ بتاؤ، یہ جو میری جوتیاں رکھی ہیں ان کی قیمت تمہاری نگاہوں میں کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ ظاہری قیمت کی گفتگو ہو رہی ہے. بازار میں ایک جوتے کی جو قیمت ہو سکتی ہے اس اعتبار سے گفتگو ہے، ورنہ علی کی جوتیوں کی اصلی قیمت تاج سلیمانی سے بھی زیادہ ہے. کہ ابن عباس یہ بتاؤ ان جوتیوں کی قیمت تمہاری نگاہوں میں کیا ہوگی؟ ابن عباس مسکرائے، مولا یہ پھٹ چکی ہیں، یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، بالکل بیکار ہو چکی ہیں، ان کی اب کوئی قیمت نہیں. سن لیا جملہ تم نے ابن عباس کا، اب علی کا جملہ سنو. کہا کوئی قیمت نہیں ابن عباس؟ کہا نہیں مولا ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں. تو کہا سنو، تمہاری نگاہوں میں ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر تمہاری دی ہوئی خلافت کی قیمت میری نگاہوں میں ان جوتیوں سے بھی کم ہے. دیکھیں میں نے بلا وجہ یہ واقعہ نہیں سنایا ہے. کہا تمہاری دی ہوئی خلافت کی قیمت میری نگاہوں میں ان جوتیوں سے بھی کم ہے. آج مسلمان کہتا ہے بعد رسول اگر خلافت علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ ارے جس خلافت کی قیمت علی کی نگاہوں میں پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کم ہو، اس کے لیے علی تلوار کیا اٹھاتا؟ وہ ایسی معمولی سی حکومت، ایسی معمولی سی خلافت کے لیے تلوار کیا اٹھاتا؟ علی تو اس شہنشاہی کا مالک ہے، علی تو اس بادشاہی کا مالک ہے کہ جب اس بادشاہت کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو سلیمان کی حکومت کے برابر ہوتی ہے. بس میرے دوستو میں نے گفتگو کو تمام کر دیا.
میں نے وعدہ کیا تھا منتظمین سے بھی اور آپ سے بھی، وقت کے اندر مجلس کو تمام ہونا ہے، سلسلہ ہے، کئی مجالس ہیں، کسی ذاکر کو مولا کے در سے محروم نہ جانا پڑے، کوئی ذاکر یہ درد لے کر نہ جائے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت نہیں پیش کر سکے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر 1:30 بجے کے اندر مجلس کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ارباب اعزا، آج میں کسی تمہید کے بغیر، آج میں کسی بھی سلسلے کو جوڑے بغیر ڈائریکٹ اپنے چھوٹے آقا کے مسائل بیان کرنے کے لیے منزل مسائل پر آ گیا۔ مولا علی کی حکومت آپ نے ملاحظہ فرما لی، مولا علی کی حکومت آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور درمیان تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خیبر میں رسول نے علی کو علم عطا کر دیا تھا، تو علم علی کی ملکیت بن گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی یہ علم سوائے علی والوں کے اور کسی کے گھر میں نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے دوستو، میں ایک مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ خیبر کا موقع تھا جب نبی نے علی کو علم عطا کیا، اور وہ کربلا کا میدان تھا جب حسین نے عباس کو علم عطا کر دیا۔ عطا رسول نے بھی کیا، عطا مولا حسین نے بھی کیا، مگر اللہ جانے دونوں عطاؤں میں کیا فرق آ گیا۔ کربلا سے پہلے علم علی سے منسوب تھا، مگر کربلا میں حسین نے کیسا علمدار بنا دیا عباس کو۔ اب نام علم کے ساتھ نام علی نہیں جوڑتا، ادھر علم نظر آیا، بس ذہن میں ایک ہی تصور پیدا ہوا، آقا عباس کا علم آ رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات، پیغمبر کے لشکر کے علمدار ہمیشہ علی رہے، اور یہ میرے مولا کی شان تھی کہ کبھی علم علی کے ہاتھوں سے زمین پر نہیں آنے پایا، ہمیشہ اس علم کو لے کے جانے والا علی ہر میدان سے کامیاب و کامران پلٹا۔ لیکن کربلا میں حسین نے جس عباس کو علم دیا، وہ علم لے کے تو گیا مگر علم لے کے واپس نہیں آیا، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے حسین آئے۔ یہ نہر فرات پر ٹھنڈا ہو گیا، مگر عباس کے علم کے اٹھانے میں نہ جانے کون سا جذبہ تھا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پورا واقعہ کربلا معلوم بھی نہیں، ادھر کوئی جلوس نکلے علم اٹھانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، گویا بچوں کی فطرت آواز دے رہی ہے، اے میرے آقا عباس، کل ظالموں نے آپ کے بازو قلم کر کے علم گرا دیا تھا، آج دنیا کے لاکھوں ہاتھ یہ علم اٹھانے کو تیار ہیں۔ اجاکم اللہ۔ میں مصائب بہت سکون سے پڑھوں گا، میں نے اسی لیے فضائب کا گوشہ تھوڑا کم کر دیا تاکہ میں مصائب دل کھول کر پڑھ سکوں اور آپ دل کھول کے رو بھی سکیں، اس لیے کہ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر مجلس میں دل کھول کے آپ روئے نہیں اور کہیں 72 شہیدوں کی عزادار شہزادی فاطمہ اپنا سوکھا رومال لے کے واپس ہوئی تو یہ مجلس نہیں آئے۔ عزاداروں، آج میں نے مصائب جناب عباس پڑھنے کا وعدہ کیا، تو سنیے، ہر مجلس میں ہو سکتا ہے تنہا ایک فاطمہ آتی ہو، مگر آج مجلس میں عباس کی 2 مائیں آئی ہیں، ایک وہ ماں ام البنین جس نے پیدا کیا، ایک وہ ماں فاطمہ جس نے عباس کو بیٹا کہا۔ عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے۔ دیکھیں، کربلا کے کسی شہید پر وہ ظلم نہیں ہوا جو آقا عباس پر ہوا۔
دونوں بازوؤں کے کٹ جانے کے بعد ایک اکیلا ہے میرا آقا جس کے سر پر لوہے کا گرز مارا گیا. میں نے بہت سوچا، جب دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، اب تو غازی بے بس ہو چکا تھا، اب تو غازی مجبور ہو چکا تھا، یہ سر پر گرز مارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوچتے سوچتے میری بات سمجھ میں آئی. داہنا بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں ہاتھ سے سنبھالا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا. ظالموں نے گرز اس لیے مارا کہ شاید اب مشکیزہ چھوٹے، مگر وار شیر سر پارا پارا ہو گیا، مگر مشکیزہ نہیں چھوڑا. سر پارا پارا ہو گیا مگر مشکیزہ نہیں چھوڑا. مگر ہاں، سر پر گرز پڑنے کے بعد عباس نے ایک کام ضرور کیا. ایک مرتبہ جھکے اور جھک کر اپنے اسب با وفا کے کانوں میں کہا، اے میرے وفادار، میری آبرو بچا لے، میری عزت بچا لے. میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لاؤں گا. اے میرے وفادار، چاہے میں مر جاؤں مگر یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. مگر ہائے میرا غازی. ایک مرتبہ ہرملہ ملعون نے چلے کمان میں تیر جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لیا. ارے سن پاؤ گے، میرے لیے بیان کرنا آسان، تمہارے لیے سننا آسان، لیکن میرے شیر پر کیا گزری سنو گے. تیر چلا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا، پشت کی طرف سے باہر نکل گیا. عباس کو اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہیں ہے. ایک مرتبہ بہتا ہوا پانی دیکھا، پھر یوں گھوم کے در خیمہ پر بچے ہوئے بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھا. نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، گھوڑے کا رخ موڑا، آواز دی، اے شامیوں، اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب جینے کی تمنا نہیں ہے. ہائے وہ پانی جس کے لیے جینا چاہتا تھا وہ بہہ گیا. اجاکم اللہ. اب ایک میرے آقا کا جسم تھا، ہزاروں تلواریں تھی. ارے سنو گے، کربلا کا ہر شہید زخمی ہو کے گرا، مگر میرا آقا زخمی ہو کے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرا. ایک ساتھ ہزاروں تلواریں جسم پر چلی، عباس کا جسم ٹکڑے ہو کے گرا. یہی وجہ ہے میرے آقا کا جسم، میرے آقا کی ہائٹ بہت زیادہ تھی مگر قبر کسی چھوٹے بچے کے برابر. بات کیا تھی بھائی، جب کربلا میں میرا چوتھا امام شہیدوں کو دفنانے آیا تو سب کو دفنا چکا، مگر جب چچا کے دفنانے کی باری آئی تو ایک چادر منگائی، ہاتھ اٹھایا، چادر میں رکھا، پسلیاں اٹھائی، چادر میں رکھا. ارے پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے، عباس کا جسم ایک گٹھری کی شکل میں چوتھے امام نے دفنایا. ہائے چچا. جزاکم ربکم. گھوڑے سے گرتے ہوئے میرے آقا نے مولا حسین کو آواز دی. حسین لڑکھڑاتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کیسے آئے. بھائی دیکھیں، دنیا میں ہر بھائی کو بھائی کی طاقت کہا جاتا ہے، مگر یہ سب صرف لفظی باتیں ہیں. ہم نے کہیں ایسا نہ دیکھا کہ ایک بھائی کے مر جانے کے بعد دوسرا بھائی اٹھ نہ پایا ہو، چل نہ پایا ہو، کھڑا نہ ہو پایا ہو. مگر ہم نے کربلا میں دیکھا، جیسے ہی عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام، حسین نے کمر پکڑی. اے میرے بھائیا، میری کمر ٹوٹ گئی، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. حسین اپنے بھائی کے سرانے پہنچے، وصیت کے مطابق میت کو میدان میں چھوڑا، خالی علم لے کر واپس خیمہ کی طرف چلے. اور جب خیمے کی طرف علم لے کر چلے تو علم کا پھریرا یوں ہوا میں لہرایا. سکینہ نے آواز دی، بچوں رو نہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، دیکھو وہ علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے.
پانی لا رہا ہے، سب کی پیاس بجھے گی۔ خدا دنیا میں کسی کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ سارے بچے آس لگا کے بیٹھ گئے، پانی آ رہا ہے، پیاس بجھے گی، مگر ہائے قیامت ہو گئی جب حسین خالی علم لے کر پہنچے۔ سکینہ دوڑی، باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کیا ہو گیا؟ حسین نے علم کو زمین پر ٹکایا، سر سے حسین نے ماتم کیا، اے سکینہ اب عباس کو نہ یاد کرو۔ ارباب اعضاء ابھی جلوس آئے گا آپ کے درمیان، آج جلوس والے بھی عباس کا ماتم کریں گے۔ سنو گے یہ ماتم کہاں سے ملا ہے؟ اے بھائی عباس کا علم جب لے کر حسین آئے تو سب سے پہلا عباس کا ماتم ان ننھے بچوں نے کیا، سب نے کوزے پھینک دیے، عباس کے علم کو نرغے میں لیا، واہ عباسا واہ عباسا۔ سنو ارباب اعضاء، میں مجلس کو آخری مرحلے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب خیمے کے باہر بچوں نے علم کو گھیرے میں لے کر ماتم کرنا شروع کیا تو اس ماتم کی آواز اس خیمے میں پہنچ گئی جہاں شہزادی زینب تشریف فرما تھی۔ وہ عباسہ کی آواز سن کر زینب دوڑی ہوئی در خیمہ پر آئی، اور اب جو باہر کا منظر دیکھا تو زینب کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ میرا شیر مارا گیا۔ پہلے تو علم کو پکڑا، بہت دیر تک روئی، فرات کا رخ کیا، ارے میرے شیر عباس یہ بتاؤ زینب پردیس میں اب کس کے سہارے رہے گی؟ اے عباس اتنا بتاؤ زینب پردیس میں اب کس کے سہارے جیے گی؟ اے عباس اب مجھے یقین ہو گیا، اب تک جو تمہارے خوف میں جاگتے تھے وہ اب سوئیں گے، اب زینب نہ سو پائے گی، شام غریبہ کا سناٹا ہوگا، شبر کے تازیانے ہوں گے، اور زینب آواز دے گی، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ بس ارباب اعضاء بس 2-3 منٹ کی زحمت۔ پہلے تو علم کو پکڑ کے شہزادی بہت دیر تک روتی رہی، بہت دیر تک ماتم کرتی رہی۔ اب اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو پوچھا، آنسوؤں کو پوچھ کر ایک مرتبہ واپس خیمے میں آئی اور آواز دی، بیویوں ذرا میرے قریب آؤ۔ ساری بیویاں سمٹ کے شہزادی زینب کے پاس آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا اب میں زینب حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی، اب تو زینب تم سے گزارش کرے گی۔ بیویوں نے ہاتھ جوڑے، بی بی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا یہ بتاؤ کل شام کو جب فوج یزیدی نے حملہ کیا تھا تو تم سب دوڑ کے میرے پاس آئی تھی نا؟ کہاں بی بی آئے تھے۔ کہا یہ بتاؤ آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ کہا بی بی ہم نے آنے کے بعد کہا تھا اے شہزادی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا ہے، ہمارے اگر مرد مار دیے گئے تو ہمارے پردوں کا کیا ہوگا؟ تو بھائی بی بی نے کہا پھر یہ بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ بی بی آپ نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری چادروں کی میں محافظ ہوں، تمہارے پردوں کی میں محافظ ہوں۔ کہ یہی کہا تھا نا؟ عورتوں نے کہا ہاں بی بی یہی کہا تھا۔ کہا مگر اے بیویو اب زینب اپنے جملے واپس لے رہی ہے، اس لیے ارے جس عباس کے بھروسے پر یہ وعدہ کیا تھا، ہائے میرا وہ شیر مر گیا۔ زینب بے سہارا ہو گئی، زینب کو یقین ہو گیا اب تو زینب کی چادر بھی چھنے گی۔ کربلا اور کوفہ، کوفہ سے شام، بازار ہوگا، غیروں کا مجمع ہوگا، کھلے سر زینب ہوگی تشہیر کا منظر۔ ابھی ہمارے سامنے 18
ہاشم کی شریعت آپ کو برآمد ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کہ جو کوفے کے میدان کوفے میں تنہا شہید کر دیے گئے، امام حسین علیہ السلام اپنا چھوٹا سا ہاتھ لے کر منزل زہرا پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کوفے کی طرف سے کسی مسافر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا مسافر سے معلوم کرو کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے معلوم کیا گیا کوفے سے آ رہا ہوں، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ اس سے معلوم کیا گیا امام حسین نے فرمایا تم کوفے کا حالات بیان کرو، تمہارا گھر میرے کوفے سے پڑا تھا، مسلم کا شام کوفے کے بازار میں دیوار آ رہا تھا۔ امام حسین نے جب سنا رام جنا کو بلایا اور کہا مسلم کی بیٹی کو بلایا اور میرے مسلم کی بیٹی کو بلایا اور
مجلس شروع ہونے والی ہے، اس لیے ماتمی دستے سے گزارش ہے. ماتمی دستے سے گزارش ہے حال کو خالے کر دیں، اس لیے کہ ابھی مولانا کامران صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. حضرات مجلس کا خیال رکھیں، مجلس کو بہت تاخیر ہو رہی ہے. مولانا چاہ رہے تو ہمیں کچھ نہیں، ہم تو پڑھتے رہتے پورے دن جا رہے ہیں. میں مائک پہ نہیں آیا، ان کی وجہ سے آیا. تھوڑا سا کہنے کو مجھے مولانا ماتمی دستے کو آگے بڑھائیں، محترمانہ گزارش ہے، مجلس کو تاخیر ہو رہی ہے.
مہربانی حلقے کو بڑھائیے کہہ دیا. زندہ باد انجمن حسینی چتورا کے ماتمدار عزاداران امام حسین زندہ باد. پائندہ باد انجمن چتورا انجمن حسین چتورا کے اراکین سے گزارش ہے کہ ہال کو خالی کر دیں, مجلس رضا کا وقت ہو گیا ہے. زندہ باد پائندہ باد انجمن حسینی چتورا کے ماتمدار, برائے مہربانی ہال کو خالی کر دیں. سامنا کرواؤ بہت پریشانی, ہماری پریشانی کو دیکھو بھائی. مؤدبانہ گزارش ہے ماتمی دستے کو آگے بڑھائیں, مجلس کو بہت تاخیر ہو رہی ہے, ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. انجمن حسینی چتورا انجمن حسین چتورے برائے کرم ہال کو خالی کر دیں. دیکھیں مجلس کا وقت ہو گیا ہے, اب آگے وقت نہیں ہے, برائے کرم ہال کو خالی کر دیجیے. مولانا کامر حیدر صاحب خطاب کرنے والے ہیں. حضرت مجلس کا وقت ہو گیا ہے, برائے مہربانی ہال کو خالی کر دیجیے, برائے مہربانی باہر تشریف لے جائیے. ماجد صاحب پریشانی پڑ رہی ہے ہماری, دوسرے کا احساس نہیں آپ کو. بھیا وقت دوسرے کا نظام ہے, اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا ماجد صاحب نے وعدہ کیا تھا. ہم نے وعدہ کیا ہے, وعدہ خلاف آگے یہ کہیں گے ہم بھی چیزیں ٹھہریں گے. ماشاءاللہ ادھر کہو بھائی, دوسرا کا نظام ہے بھیا, کیوں خراب کر رہے ہو یہ؟